بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده من لا رسول بعده ولا رسالة بعده وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين ومن نهج نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین اسلام دین رحمت ہے دین اسلام دین رحمت ہے صرف ایک ہی لفظ اور ایک ہی شبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کر دی صرف ایک ہی لفظ میں فرمایا دین کیا ہے الدین النصیحہ یہ دین کی تعریف ہے ڈیفینیشن ہے یہ دین سراپا خیر خواہی ہے ہر ایک کے حق میں اچھا چاہنا بس اسی کا نام دین اسلام ہے دوسرے الفاظ میں شبدوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بس اسی کا نام دین اسلام ہے اسی کا نام دین اسلام ہے اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں گردن نہادن کیا مطلب جس کو انگلش میں غالباً ٹو سرنڈر کہتے ہیں سرنڈر یعنی اپنے آپ کو تابع کر دینا گردن جھکا دینا جب بندہ مسلمان ہوا تو گویا وہ پورے طور پر اللہ رب العزت کے احکام کا تابع ہوا پابند ہوا اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام مسلمان ہے اب ایک سوال آپ کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو رہا ہوگا اور بہت بنیادی سوال ہے جس کا تعلق دماغ سے زیادہ ہے بولنے سے کم ہے وہ یہ کہ میرا پسندیدہ مذہب دین اسلام ہی کیوں بس اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آج میں آیا ہوں میرا دین اسلام ہی کیوں جواب تو اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے 2-4 منٹوں میں اس کی تفسیر کے بعد پھر ہم اس پر آتے ہیں دونوں میں بہت جوڑ ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام اللہ رب العزت دار السلام کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام سے مراد وہ نہیں جو ہمارے دنیا میں موجود ہے ایک دفعہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ دار السلام تشریف لے گئے اور یہی آیت کریمہ پڑھی تو سب لوگ خوش ہونے لگے تو آپ نے فرمایا آپ اس اعتبار سے خوش نہ ہو جاؤ کہ تمہاری بستی کا نام قرآن میں آیا ہے بلکہ اس اعتبار سے خوش ہو جاؤ کہ تمہاری بستی میں قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے
واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی کریم ذات ہے، کتنی مہربان ذات ہے۔ یعنی وہ اعمال انجام دو جن کی برکت سے تم جنت کے مستحق بن سکو۔ ابھی ایک مستقل عنوان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا اعمال ہیں جو جنت میں پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں دارالسلام سے مراد جنت ہے کہ اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا؟ دارالسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا گھر، جہاں کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ اور جنت بھی ایسی جگہ ہے جہاں پریشانی تو بہت دور کی بات، پریشانی کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ مفسرین نے بڑا زبردست جواب لکھا ہے کہ جنت میں نیند کیوں نہیں آئے گی؟ ارے بھائی، نیند اس وقت آتی ہے جب بندہ تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جنت میں تو تھکن ہی نہیں ہے، پریشانی ہی نہیں ہے، نیند کس بات کی؟ اور دوسرا جواب بہت زبردست ہے، اس لیے کہ جنت تو مزے کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے شیخ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ بڑی پتے کی بات ارشاد فرماتے ہیں دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔ لہذا کام کام بس تھوڑا آرام، دنیا کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے، دل پر اثر کر جاتی ہے، ہم تو صرف نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال جنت میں مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کتنا پیارا انداز ہے، صرف ارادہ کرو گے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، خیال گزرے گا وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کا خیال گزرا ہے۔ تو جتنے دیر بندہ سوتا ہے اتنی دیر نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، اداہرن طریقے گجراتی میں اور انگلش میں کہتے ہیں فار ایگزامپل۔ اب جیسے گرم گرم بریانی کی دیگ تیار ہو اور اس کی خوشبو بھی آ رہی ہو، لیکن ایک بندہ سو گیا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا نا۔ تو جنت میں تو ایسی ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اگر وہاں بھی سو گیا تو فائدہ کب اٹھائے گا نا؟ اگر وہاں بھی سو گیا تو فائدہ کب اٹھائے گا؟ یہ جنت ہے جس کی طرف اللہ دعوت دیتے ہیں۔ تو جنت کو دارالسلام اسی لیے کہا گیا کہ وہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں پریشانی ہی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے۔ لیکن آگے جو فرمایا وہ بہت شاندار اور جاندار خطاب ہے۔ آیت آگے جو آیت کریمہ ہے اس نے تکبر کی جڑ کاٹ دی۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں، خود زکات دیتا ہوں، حج پہ حج کرتا ہوں، عمرہ تو گنو ہی مت۔ اگر کسی جگہ کھاتا چلتا ہوگا تو وہاں جا کر اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا دے گا، لیکن پیسہ دے گا نہیں۔ ادھار لیا ہوا ہے کسی دکان پر سے تو حج کر کے آئے گا تو حاجی بھی ضرور لکھوائے گا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگا دینا، حاجی فلاں ابن فلاں۔ لیکن وہ جو مہینوں کا پیسہ باقی ہے وہ انشاءاللہ پھر بات نہیں۔ یہ تو پھر حج کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا زبردست خطاب ہے یار، کبھی قرآن کو بھی سمجھا کرو۔ جڑ کاٹ دی تکبر کی، جڑ کاٹ دی بہت زیادہ دیندار اپنے آپ کو کہلانے کی جو چاہت ہوتی ہے، اللہ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی۔ فرمایا جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں ایک عربی زبان کی تفسیر ہے، کتاب ہے صفحۃ التفاسیر، اس میں لکھا ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اسے اسلام کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب تو اللہ کی پسند ہے، اب بس اس کی قدردانی بھی ضروری ہے۔
اس لیے میں نے آج یہ مضمون سوچا ہے، کیوں میرا دین پسندیدہ اسلام ہی، اور کیوں نہیں؟ بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی، وقت بھی کم ہے، اور کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو آپ سمجھیں گے بھی نہیں، وہ صرف علماء کا کام ہے، تو جو آپ سمجھ سکے ان کو سمجھاتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین اسلام دین رحمت ہے، خیر خواہی کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً سوال کر لیا، اے میرے پیارے رسول، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے پوری تفصیل بیان کی، للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے لیے، ولی رسول ہی، انبیاء کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام کے لیے۔ مسلمانوں کے امام کی تشریح میں لکھا ہے محدثین نے، اب مراد علماء، اب کوئی بادشاہ نہیں آئے گا جس کی حکومت چلے گی، ابھی ان کی حکومت چلے گی۔ اگر یہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دے، کسی کی مجال لے گئے اپنی نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، کسی کی مجال ہے؟ بغیر وضو کے اگر نماز پڑھا دوں میں تو آپ لوگ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تم کو کیا پتا چلا؟ ارے امام ہے جو ہماری نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ وہ عام متیم، اور عام مسلمان، گویا سب کے لیے فرمایا کہ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ سب کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، یہ دین اسلام ہے۔ اس لیے میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے کہ وہ سب کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، میرا پسندیدہ دین دین اسلام اس لیے بھی ہے کہ اس کی ہر تعلیم میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اسلام کی تعلیمات اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم جس کو چھوٹی چھوٹی تعلیمات کہتے ہیں اس میں بھی کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے کہ سونے سے پہلے 4 کل پڑھ لیا کریں، اس کی ترغیب ہے یا نہیں؟ اور آخر کی 2 صورتوں میں فلق اور ناس میں تو جادو، سحر، ٹونے سے بچنے کے سامان ہیں۔ ایک کتاب ہے تفسیری نکات، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انگریز لیڈیز خاتون نے یوٹیوب چینل سے ایک بیان جاری کیا، قربان جائیں یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ہر وہ عمل کر کے بتا دیا جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ناچنے اور ڈانس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نہ یہ کہ آپ رات بھر سیرت کی مجلس سے جمائے رہیں، فجر میں سو جائیں، کنکمیں لگائیں اور زیادہ خرچہ کریں، یہ نبی کی سیرت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سیرت کو سمجھو، اس انداز سے سمجھو کہ ہر عمل میرے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے تو ہے ہی لیکن پہلے میں اس کا مخاطب ہوں، پہلے میں اس کا مخاطب ہوں۔ تو اس انگریز لیڈیز خاتون نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ میں جادو کرنے کی ہر شکل جانتی ہوں، میرے پاس ایسی شکلیں ہیں جادو کی، سوچنا سننا کہ میں ہر بڑے سے بڑے آدمی کو اٹھا کر پٹک سکتی ہوں جادو کے ذریعے سے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے جادو سے بچ سکے۔ لیکن یہ جو مولوی ملا ہے، یہ جو ذکر کرنے والے ہیں، ان پر میرا جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد، بہت دن ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ اصل میں اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہی 2 صورتیں ہیں۔ یہ 2 صورتیں پڑھ کر سوتے ہیں تو میرا جادو کیسے اثر کرے گا؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اس لیے پڑھ کر سویا کرے بھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوست کون دشمن کون کوئی فرق نہیں ہے آج کل، اس لیے اپنی حفاظت خود کریں۔ دعائے انس، جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت،
ہم گھر میں نہیں ہیں، ہماری مستورات ہیں، میری بیٹیاں ہیں، کون حفاظت کرے گا؟ دعائے انس حفاظت کرے گی۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، سب سے بڑھ کر ایمان و یقین کی حفاظت۔ دعائے انس کا معمول بنائیں، تھوڑی مشکل ہے، وہ اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ یاد کرنا ہو اور پڑھنا آتا ہو تو بہت آسان ہے۔ اس کا معمول بنائیں، دعائے انس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حفاظت کے سامان ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی۔ دوسری ایک مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تاکید کی، ترغیب دی کہ جب سوئیں تو دائیں کروٹ پر سوئیں، بائیں کروٹ پر نہیں، اور نہ بالکل اوندھے۔ اب اگر ہم سو جائیں گے تو اللہ کے رسول کا کچھ نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، نقصان تو ہمارا ہوگا۔ سائنٹسٹ نے جب یہ بات پڑھی، کچھ لوگوں نے اس پر ریسرچ شروع کیا کہ یار یہ دائیں کروٹ پر کیوں سونے کا حکم ان کے نبی نے دیا ہے، بائیں کروٹ پر کیوں نہیں؟ پھر اندازہ آیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہے۔ جب اوندھے منہ یا یہ کہ بائیں کروٹ پر سوتے ہیں تو دل دبتا ہے، اور جب دل دبتا ہے تو ہارٹ اٹیک اور نہ جانے کتنی دل کی بیماریاں یوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ارے سبحان اللہ تو بولو یار، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ کتنی پیاری تعلیم تھی، دائیں کروٹ پر سو جاؤ، ساری پریشانیوں سے حفاظت ہے یا نہیں؟ یہ دین اسلام ہے۔ تو یہ پہلی دلیل، میرا دین پسندیدہ اسلام ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین رحمت ہے۔ دوسری دلیل، میرا دین دین اسلام ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہر تعلیم اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک اور مثال، دین اسلام نے تعلیم دی ہے ہر وقت نہ تو یاس کی کیفیت ہو اور نہ آس کی کیفیت ہو۔ کیا مطلب؟ نہ ہر وقت نا امید ہو اور نہ ہر وقت امید سے رہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ ہر وقت نا امید رہے گا تو اللہ کی رحمت سے فائدہ کب اٹھائے گا؟ ہر وقت امیدوار ہی رہے گا تو پھر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اس پر سے ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے شیخ الحدیث خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دنیاوی نور اللہ مرکزہ یہ خطبات میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ انگریز اور اسلام جیسا آگ اور پانی، اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اسلام قبول کر لیا، کوئی خاص وجہ رہی؟ یہ ٹوپی والے، داڑھی والے، یہ چادر لباس پہننے والے، آپ نے ان کو کیا دیکھا ان میں کہ ان کو آپ نے پسند کر لیا؟ کیا جواب دیا یار، قرآن ہے اور دین اسلام ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اس نے کہا کہ میں نے پوری اسلامی تعلیمات کا کو پڑھا، اس کی اسٹڈی کی، سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو کسی بھی شعبے میں نا امید نہیں کرتا۔ جو اتنا اچھا دن ہو جو کبھی نا امید نہ کرے تو اس کا پروردگار بھی کتنا اچھا ہوگا، وہ نبی کی کیا تعلیم ہوگی۔ بس اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تیسری مثال۔ چوتھی مثال، ایک دہریہ تھا۔ دہریہ یعنی جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کا یہ گمان ہے کہ پوری دنیا خود بخود چل رہی ہے، حالانکہ اس کے اپنے دلائل ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھوں گا۔ اللہ ہے، حالانکہ ہر مومن بغیر دلیل کے اللہ کو مان لیتا ہے، لیکن ہمارے یہ جو کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے لیے دلائل چاہیے۔ ہم نے یہاں صابری نگر میں ایک بیان کیا تھا، 40 منٹ کے پورے بیان میں تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 10 سے 12 دلیلیں دی تھی کہ اللہ ہے۔ 10 سے 12 دلیلیں دی تھی۔ اتفاقی ہوا کہ بیان محفوظ نہیں رہ سکتا، اور محفوظ رہتا تو بھی جہاں تک میرا گمان ہے آپ سرچ کر کے سنتے نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب آئندہ آؤں گا تو میں ہی اس پر آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک دہریہ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا وہ زور زور سے چلانے لگا، اللہ
अल्लाह अल्लाह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, जिंदगी भर अल्लाह का इनकार करता रहा और अब कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब भी सुनने लायक है। उससे पूछा कि भाई जिंदगी भर अल्लाह का इनकार करता रहा और अब तो कह रहा है अल्लाह अल्लाह। उसने जो जवाब दिया, तो ये लोग ये कहते हैं ना मौलाना तस्बीह नहीं पढ़ी जाती, नमाज नहीं पढ़ी जाती, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता, उनके मुंह पर ये तमाचा है। तो उसने जवाब दिया है, उसने कहा अल्लाह को तो मैं अभी भी नहीं मानता। कितना जाहिल था। कहा अल्लाह को तो अभी भी नहीं मानता, लेकिन पता नहीं है लफ्ज़ अल्लाह में इतनी तो क्या मिठास है कि जितनी दफा मैं अल्लाह अल्लाह कहता हूँ उतनी दफा मौत की सख्ती कम लगती है। ये दीन इस्लाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम ही है। ये दो दलीलें। नंबर 3, ज्यादा किताबें लिखना भी उम्मत मोहम्मदिया के मौजिज़ात में से है। जैसे राइटर इस उम्मत में पैदा हुए, किसी भी कम्युनिटी में ऐसे राइटर पैदा नहीं हुए। तने तन्हा अशरफ अली थानवी नव्वरअल्लाहु ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि यूरोप की 12 एकेडमियां मिलकर भी 400 सालों में वो काम नहीं कर सकती जो सिर्फ एक आदमी ने, वो एकेडमियां, ये अकादमी एक आदमी ने करके बता दी। इब्ने अकील नामी 6ठी सदी हिजरी के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी अल-फुनून। 800 हिस्से थे। कितने हिस्से थे? इब्नुल अंबारी, उनका असल नाम था मोहम्मद बिन कासिम। बड़े दर्जे के नेक तीन सूफी बुजुर्ग थे। उन्होंने एक किताब लिखी गरीबुल हदीस। 45,000 पेज थे उस किताब के। कितने? कसरत तालीफ, ज्यादा किताबें लिखना, ये तो उम्मत मोहम्मदिया के एजाजात में से है। ये तो इसका मौजिज़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा दीन इस्लाम है। इसी पर जीऊंगा, इसी पर मरूंगा, इससे बेहतर और कोई दीन नहीं। चौथी दलील, जितनी भी किताबें उतनी कोई महफूज नहीं सिवाय कुरान के। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में एक दफा कुछ बदचलन इंसानों ने मिलकर ये कोशिश की कि किसी भी तरह हम कुरान को ये साबित कर दें कि गलत है। लेकिन कैसे? 40,000 नुस्खे पूरी दुनिया में से कुरान के मंगवाए गए। कितने? 40,000। और एक पूरी टीम एक एक आयत, एक एक हर्फ को देखती रही, देखती रही, देखती रही। अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक एक भी नुक्ता, एक भी हर्फ 40,000 नुस्खों में कम नजर नहीं आया। जैसा उनमें था, जैसा इनमें था, सब बराबर। ये मेरा कुरान है। स्वीडन में हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब ने एक कॉलेज में बयान किया इस्लाम क्या चीज है। एक ईसाई लड़की खड़ी हुई कहने लगी कुरान को मैं नहीं मानती। हजरत ने कहा न मानो तो क्या हर्ज है, लेकिन क्यों नहीं मानती? तो कुरान अपनी असली हालत में नहीं है। देखा, हजरत ने कहा अच्छा ये बताइए बेटा, इंजील किस जुबान में नाजिल हुई? कहा सुरियानी जुबान में। अब किस जुबान में? कहा अंग्रेजी जुबान में। और कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ? कहा अरबिक में। और अभी भी अरबिक में। बस यही तो कहना चाह रहा हूँ, मेरा कुरान महफूज है और मेरा दीन भी महफूज है। ऐसा जवाब दिया कि वही पर बैठ गई। और आखिरी दलील वो ये, माह रबीउल अव्वल भी आने वाला है। किसी भी कम्युनिटी के बड़े आदमी की सीरत महफूज नहीं सिवाय मेरे और आपके आका नाकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। एक शायर साहब ने 40,000 अशार लिखे। कितने? 40,000। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम को सीरत, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझाने के लिए 40,000 अशार लिखने के बाद लिखता है बस अब मैं थक गया, अभी भी सीरत बाकी है। एक हाथी एक राजा एक रानी के बगैर नींद बच्चों को आती नहीं कहानी के बगैर। तुम मरो मुसलमानों, कुछ तो अफसोस करो, शर्म करो थोड़ी सी। हमारा बच्चा बड़ा हो जाए और नबी का नाम ना आए। जिसकी सीरत महफूज, जिसकी सूरत महफूज, जिसकी तालीमात महफूज, जिसकी उम्मत महफूज, जिसका कुरान महफूज, बस उसी का मानने वाला इतना जाहिल नहीं, उसी का मानने वाला 2 रकात नमाज नहीं पढ़ा सकता।
اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اتنی جہالت۔ اللہ اللہ اللہ، سیرت کی تعلیم اپنی گھروں میں عام کرو، بچوں کو سیرت سمجھاؤ، آپ کی زندگیاں پڑھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام، دادی کا نام، نانا اور نانی کا نام، جو بنیادی بیسک ایجوکیشن ہے، کم از کم وہ تو سمجھاؤ یار، تاکہ میرا اور آپ کا بچہ دین اسلام پر باقی رہے۔ بہت افسوس اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بس خالی یہ رہ گیا ہے، باقی ساری کوششیں ہو چکی ہے۔ اب آج نہیں تو کل یہ میرا اور آپ کا بچہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس بات کی کوشش کریں کہ نسل سے تو میرا بیٹا میری نسل سے رہے، لیکن اصل سے تو میرا بیٹا دین اسلام پر رہے، اس کی کوشش کیجیے۔ بس اخیر میں ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو دین اسلام کو آج بھی لوگ مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ فالو نہیں کر پا رہے۔ آخری بات ہے پھر ختم، وہ یہ کہ ایک غیر مسلم نے، برادران وطن میں سے تھے، بڑے سمجھدار، بڑے اچھے انسان، بہت اسلام سے محبت کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، انہوں نے ایک کالونی بنائی۔ تو اس میں ایک مسلمان چاہ رہا تھا کہ مجھے رہنے کے لیے مکان مل جائے، وہ دے نہیں رہے تھے۔ لوگوں کو بھی تعجب ہو رہا تھا کہ یار بڑی مدد کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن دینے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہم لوگ اپنے عمل سے اصل میں دوسروں کو متنفر کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اسلام سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اس کے جو پیغمبر ہیں ان کو میں اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوں، سب کچھ صحیح، لیکن یہ مسلمانوں میں 3 کمزوریاں ہیں، اور یہ واقعی میری اور آپ میں کمزوریاں ہیں، ماننا پڑے گا۔ یہ ان 3 کمزوریوں کی وجہ سے میں ان کو اپنے کالونی میں جگہ نہیں دے سکتا، ورنہ آج نہیں تو کل یہ بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس نے کہا پہلی بات، یہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ نماز اپنے خود کی پڑھ سکتے ہیں، نہ نبی کے نام سے واقف ہوتے ہیں، نہ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہیں، بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کالونی میں جہالت پھیلے۔ 45,000 کا موبائل بچے کے ہاتھ میں دے دیا، 45 روپے کا نورانی قاعدہ نہیں دیا جا رہا، اسی سے تو دین بنے گا، اسی سے تو ایمان بنے گا، دل بنے گا۔ افسوس ہے یار، کچھ بھی ہمیں شرم نہیں رہی۔ نمبر 2، دوسری کمزوری یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں، بات بات میں جھگڑا، ساس بہو کا، نندن کا، میاں بیوی کا، اور میاں بیوی کا جھگڑا بھی ایسا جھگڑا کہ وہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر محبت میں لڑتے ہیں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ شروع میں باپ بولتا ہے، بیوی سنتی رہتی ہے، اس لیے کہ اولاد نہیں ہوتی نا۔ بڑے ہونے کے بعد جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے پھر بیوی بولنا چالو کرتی ہے اپنے بچوں کے فیور میں، بچوں کو لے کر باپ سنتا رہتا ہے، اور بڑھاپے میں دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے رہتے ہیں۔ جھگڑا تو پھر بھی ختم نہیں ہوتا، دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے رہتے ہیں۔ اور تیسری کمزوری کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں گندے بہت رہتے ہیں۔ اتنا بڑا منہ پر تماچا ہے یار، جس اسلام نے، جس دین نے آدھا دین ہی نظافت کو کہا ہے، جی آدھا دین ہی نکاح کو کہا ہو، کیا اس کے ماننے والے اتنے گندے رہ سکتے ہیں؟ اتنے نفسانی خواہشات میں آگے بڑھ جائے کہ فرق ہی نہ کرے انسان ہے یا جانور ہے، کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ تینوں کمزوریاں ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ دور کرنا چاہیے یا نہیں؟ او بھائی بولو یار، کس دن پر باقی رہیں گے؟ اسلام پر۔ یہی میرا پسندیدہ دین ہے، اسی کو فالو کروں گا، اسی نبی کی ایک ایک سنت کو سجاؤں گا۔ تھوڑا سا تو خیال کرو، اگر اسی حالت میں موت آئی اور مر گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق سامنے دکھایا جائے گا، کہا جائے گا اب ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ تو موجود نہیں ہے۔ بال دیکھو تو بالکل ایرانی، یہودیوں کے، نصارہ کے بال، اسی حالت میں انتقال ہوا تو کیا اللہ کو جواب دے؟ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ بھائی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر باقی رکھے، دین اسلام پر موت عطا فرمائے، اللہ اپنے ذات کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔